جی السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کراس ٹاک کی ایک اور خوبصورت شام کے ساتھ میں اور وقار خانزادہ صاحب حاضر ہیں۔ تو آپ کو ایک اور جو ہے نا بہت مزے کی بات بتائیں کہ پاکستان میں، اور ویسے تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، ہر فیلڈ میں پاکستانیوں نے بڑا نام بنایا ہے، لیکن ایک ایسا آرٹ ہے، ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں پاکستان پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، اور وہ اس میں پاکستان کی ہی امپورٹنس ہے۔ اور وہ ایسا آرٹ، وہ ایسا ٹیلنٹ کیا ہے، وہ ہے ٹرک آرٹ۔ ٹرک آرٹ جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں خیبر تا مہران، پشاور سے کراچی تک جو ہے نا وہ ہمارے ٹرکس سامان کی ترسیل کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف سامان کی ترسیل یا اس کی ڈلیوریز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے جو خوبصورت نقش و نگار ہیں وہ اپنی جو ہے نا وہ آپ میں ایک خود ہی جو ہے نا بہت بڑا آرٹ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ہر ایک جو ہے نا وہ دوسرے پہ سبقت لے کے جانے کے لیے اپنے ٹرک کو خوبصورت سجاتا ہے، صحیح ہے، اور صرف سجاوٹ، بیل بوٹے یا تصویروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ٹرک کے پیچھے لکھے ہوئے جو کچھ تحریریں ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں بڑا ڈیپ پیغام ہوتا ہے، سم ٹائمز بہت خوبصورت میسج ہوتا ہے، بہت اچھی نصیحت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ ایک فنی سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو دوسرے کی جو ہے نا دوسرا پڑھتے ہی اس کی لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے، یا کچھ ایسی لائن جس کو پڑھتے آپ کو ذرا مطلب آپ کو فنی فیل ہوتا ہے۔ تو یہی ہم آپ کے لیے آج کچھ کلیکشنز لے کر آئے ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب نے اکٹھی کی ہیں، کچھ میں نے اکٹھی کی ہیں، تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا مقصد وہی ہے کہ ہم نے اپنے کراس ٹاک کے جو پلیٹ فارم میں آپ کو ایک لائٹ سی انٹرٹینمنٹ دینی ہے اور ساتھ میں کچھ انفارمیشنز دینی ہے، صحیح ہے۔ تو لائٹ سی انٹرٹینمنٹ میں ایک طنز و مزاح بھی ایک شامل ہوتا ہے، تو طنز مزاح کے لیے اور ٹرک آرٹ کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ کچھ فنی پوئٹری یا کوئی کامنٹس یا کوئی تحریریں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی وقار بھائی۔ اچھا، وہ ایک ٹرک کے پیچھے میں نے پڑھا تھا اور وہ میں نے کچھ تصویریں اپنے پاس سیو کی ہیں۔ جی جی۔ دل برائے فروخت۔ اچھا، دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ۔ کیا بات ہے۔ تو ہم آپ کو بھی یہ پیغام بارہا دفعہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کریں، اور جب آپ مسکراہٹ فیل نہ کریں یا آپ کو کوئی ٹیسٹ فیل ہو، جب آپ ایسا فیل کریں کہ آپ کچھ بڑے ہی مطلب دکھی ہیں، تو آپ ہمارا چینل دیکھ لیا کریں۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں جو آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ انفرٹینمنٹ بھی فراہم کرتی ہے۔ تو لکھا تھا دل برائے فروخت، قیمت صرف مسکراہٹ۔ کیا بات ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور میرا خیال ہے بڑا ہی زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ سے ترسایا ہوا۔ اچھا، ترسا ہوا۔ تو اس نے لکھا تھا، مت پوچھ کہ میرا کاروبار کیا ہے، مت پوچھ کہ میرا کاروبار کیا ہے، مت پوچھ کہ میرا کاروبار کیا ہے، محبت کی دکان ہے نفرت کے بازار۔ اوئے ہوئے ہوئے، بہت ہی دکھی ہے بھائی، انتہائی دکھی، سڑیا اس کے لیے جو ہے نا وہ سب مل کے دعا کریں کہ یہ اس کے دکھ ختم ہو، جو اپنے رشتہ داروں کا ڈسا ہوا ہے یہ جو ہے نا۔ اچھا، اگلے ٹرک ڈرائیور نے ہماری بچپن کی یاد تازہ کی ہے۔ اکثر بچپن میں ہمیں کوئی کچھ الٹی سیدھی بات کہتا تو ہم کہتے کہ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو شاعر نے لکھا ہے، وہ ہمیں بے وفا کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز۔ ایک اور بات کہ جب ہم نے پوئٹری والا ایک ریکارڈ کیا تھا ویڈیو اپنی، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فراز کے ساتھ نا بڑی زیادتی ہوتی رہی ہے پاکستان کے اندر۔ وہ اس سینس میں کہ کوئی بھی گھسا پیٹا شعر ہوتا تھا جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا تھا تو وہ فراز کے نام سے منسوب ہو جاتا تھا۔ تو اس شاعر نے بھی وہی حرکت کی ہے، شاعر نہیں ٹرک ڈرائیور نے لکھا ہے، وہ ہمیں بے وفا کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز، امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اچھا، اوورٹیک میری جوانی، اچھا اسپیڈ میرا نخرا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ اچھا، یہ اگلے شاعر نے یہ شعر میرا خیال ہے ٹرک کہیں ٹھوکنے کے بعد لکھا ہوگا۔ اللہ، لکھا ہے، زندگی میں جب بھی کہیں مشکل مقام آیا، زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا، نہ بریک نے ساتھ دیا نہ کوئی گھیر کام آیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، خوبصورت۔ اچھا، اگلے نے زونگ والی آفر لگائی ہوئی ہے، کہتا ہے، میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے۔ اچھا، میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے،
مگر یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے. یہ پیکیج کی طرح جس طرح سیلولر کمپنیز کے پیکیجز ہوتے ہیں نا اس کے لیے. اگلے نے بڑی فنی سی بات لکھی ہے, کہتا ہے اے عشق بات تو بتا, اچھا کیا تو سب کو رلاتا ہے؟ اے عشق ایک بات تو بتا, کیا تو سب کو رلاتا ہے یا صرف ساڑی منجی ٹھوکر ٹورے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب سب کو ہی رلاتا ہے. جی جی. اچھا ایک اور اس ٹرک کے پیچھے لکھا تھا, جی جی, میرے مذہب میں شراب پینا حرام ہے. سچی بات لکھی ہے اس نے, میرے مذہب میں شراب پینا حرام ہے اس لیے تیری جدائی میں لسی پی رہا ہوں. کوئی جو ہے نا وہ اپنے گاؤں میں بیٹھا ہے. اگلا بیچارہ بیوی کے طرف آیا ہوا ہے. اچھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بیگم ہاتھ پستول نہیں ہوندا. بیگم ہاتھ پستول نہیں ہوندا. بیگم ہاتھ پستول نہیں ہوندا پھر بھی آگے بول نہیں ہوندا. یعنی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آگے بول سکے اس کے. صحیح ہے صحیح ہے. تو پھر لکھا ہے نہ زنانی تو نہ پریشانی. وہ کہا بھائی آپ یہ زیادہ بیگمات والی نہ سنائیں, گھر بھی جانا ہے. اچھا اگلا بڑا ریالٹی لکھی اس نے. جی جی. کہتا ہے دور دور رہتی ہے پاس نہیں آتی. جی جی. کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی. یہ تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری کلیکشن تو ہو گئی ہیں ختم. اچھا تو آپ کیا لے کر آئے ہیں اپنے؟ میں نے کہا میں بھی اپنے دوستوں کو جو ہے نا کچھ خوبصورت اسٹیٹمنٹ سے خوش کر دوں. تو آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی بھی پڑھی ہوں گی جو ذرا مزاح کے انداز میں ہوں گی. اس میں سے ایک جو ہے نا وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں 6 دن لے لے اتوار کی چھٹی. یہ صحیح, یہ بڑی پوائنٹ کی بات. 6 دن لے لیتے اتوار کی چھٹی. اچھا ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے جو ایک گانا تھا اور بہت زیادہ مشہور ہوا, وہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے بھی سنا ہوگا, لکھا دیکھا ہوگا اور خود بھی کہا ہوگا کہیں نہ کہیں. وہ یہ تھا رولتے گئے پر چس بڑھی ہے. یہ بھی لکھا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک اور اسٹیٹمنٹ لکھی تھی کہ ویلے ایسی تے ٹینشن لوکاں. یہ وہ دراصل سے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے نا تو ہر بندہ اس پہ کمنٹ کرتا ہے یا یہ نکما بیٹھا ہوا ہے یہ وہ. تو اس نے بڑی زبردست بات لکھی, ریالٹی لکھی ہے کہ ویلے ایسی تے ٹینشن لوکاں. پھر جو ہے نا وہ اسی طرح کی اور اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ یہ اسی طرح دل کے سڑے ہوئے نے لکھا تھا, دل اور چارجر لوگ ساڑ کے واپس کرتے ہیں. یہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح کوئی معاملہ ہوا ہوگا. پھر ایک اور جگہ لکھا ہوا تھا اے سانو علم ہے دنیا ساری فلم ہے. یہ تو سچ ہی کہہ گیا. یہ سچ کہہ گیا. صحیح ہے. اور آگے پھر اس نے لکھا تھا کہ ایک جو نا وہ معذرت لڑکیوں سے معذرت کے ساتھ اس نے ایک شعر لکھا, میں نے بھی ٹرک کے پیچھے ہی لکھا ہوا, وہ لکھا ہوا تھا آج کل کی لڑکیاں حسن پہ ناز کرتی ہیں. اچھا آج کل کی لڑکیاں حسن پہ ناز کرتی ہیں, پہلا کلمہ آتا نہیں ہے, انگلش میں بات کرتی ہیں. یہ اس نے کہیں میسج کیا ہوگا, اس کو انگلش میں گالیاں پڑھی ہوگی تو اس بیچارے نے ٹرک کے پیچھے. میں پہلے معذرت کر گیا ہوں, میری طرف سے معذرت ہے, لیکن میں نے تو ٹرک کے پیچھے پڑھا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد لکھا تھا پپو یار تنگ نہ کر, میں کدوں کیتا ہے. پھر لکھا ہوا تھا سجن کوئی کوئی دشمن ہر کوئی. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, کامن ہے. پھر یہ لکھا ہوا تھا میں تیرے صدقے جاواں پر ہاتھ نہ آواں. یہاں یہ اشارہ سپیڈ کی طرف کر رہا ہے نا. جی جی. سپیڈ کا ایک اور بھی کمنٹ لکھا ہوا تھا. سپیڈ کا ایک اور لکھا ہوا تھا کہ سواری آوے نہ آوے, سواری لبے نہ لبے, سواری لبے نہ لبے, سپیڈ ساڑھی 190. یہ شکرگڑھ والی گاڑی کا ذکر ہو رہا ہے. ایک اور بہت ہی دکھی دل تھا, اس نے کہا دل میرا 2 GB اور دکھ 32 GB. یہ تو سچ کا ہے. پھر اس نے لکھا تھا کسی جگہ پہ کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا پپو تجھے پڑھنا ہوگا. یہ وہی ڈھیٹ پپو ہے جو صبح اسکول نہیں جاتا. ہاں جی. پھر اس نے لکھا ہوا تھا تمہیں چاہ نہیں ہمیں پرواہ نہیں, ٹٹھے کود جاوے پانچ جاوے. صحیح ہے. پھر اس نے لکھا تھا 2 × 2 5 ہوتے ہیں, 2 × 2 5. آگے لکھا یہ ہمارا مرضی. کسی کو اعتراض ہے تو نہ پڑھے. ہاں جی. پھر ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور یہ تھی مقدر سے زیادہ نہیں نصیب سے پہلے نہیں. یہ تو حقیقت ہے, مقدر سے زیادہ نہیں اور نصیب سے پہلے نہیں. صحیح ہے. تو
یہ کچھ جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں, کوئی کامنٹس اور شیئر